أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. حرام ہے اس آدمی کے اوپر میری کسی بات کے اوپر فتویٰ دینا جو آدمی میرے باتوں کی دلیل کو نہ جانے. حرام ہے بغیر دلیل کے فتویٰ دینا. کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ. تقلید کی حرمت کا فتویٰ سب سے پہلے ائمہ رحمہم اللہ نے دیا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے دیا. امام شافعی سارے ائمہ نے دیا ہے. سب سے پہلے انہوں نے دیا اور آج جن کا نام لے کر امت کو بانٹا گیا ہے. بولو بانٹا گیا کہ نہیں بانٹا گیا؟ ہاں، ان چاروں اماموں میں سے پہلے یا بعد میں جتنے بھی امام ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے دین اسلام کی حفاظت کا ذریعہ تھے. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. انہوں نے اسلام کی روشنی پھیلائی، دین کے چشم و چراغ تھے، وہ ائمہ ہدی تھے. لیکن افسوس ان کے بعد کچھ ناقص اندیشوں نے جہلا پیدا ہوئے. انہوں نے ان کی محبت کی آڑ لے کر ان میں غلو کر کے تعصب کیا، جنونی حد تک تعصب کیا اور فروعی تعصب کو ہوا دیا. انہوں نے فتنے شروع ہوئے، محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو گئی، محنتیں رائگاں ہونے لگی اور کفر کے توپ خانے چلنے لگے دارالعلوموں سے اور باہمی مسلمانوں کے درمیان رسہ کشی شروع ہو گئی. مثلا میں آپ کو بتاؤں اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں جس زمانے سے چوتھی صدی ہجری کے بعد سے جب یہ فتنے شروع ہوئے. اسی زمانے میں مثلا یہاں تک کہا گیا کہ حنفی اور شافعی کی شادیوں کے مسئلے شروع کیے کہ حنفی شافعی کے ہاں شادی نہ کرے اور شافعی حنفی کے ہاں شادی نہ کرے. امامت ایک دوسرے کی ہے، حرام تھی، حرام ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا. خود خانہ کعبہ کے اندر 4 مصلے قائم کیے گئے تھے، 4 مصلے اور 3 پارٹی کے لوگ بیٹھے رہتے تھے. ایک امام شافعی کا اگر نماز پڑھا رہا ہے تو دوسرے مسلک کے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو حرام سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہاں، یہ تو اللہ رحم فرمائے اس حکومت پر جس نے یہ تمام سب مسلے پھاڑ کر اور ایک امام کے پیچھے پوری کائنات کو جمع کیا ہے. اللہ اس حکومت کو سب و شاداب رکھے. آمین یا رب العالمین. جلنے والے آج بھی جلتے ہیں، ایسی بات نہیں. اس بات سے بھی جلتے ہیں ہمارا مسلمان تمہارے باپ کا کام ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی مسئلہ نہیں بنایا، امام شافعی نے تو کوئی مسئلہ نہیں بنایا، تمہارے باپ نے بنایا ہے. یہ ان ہی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. یہ تم نے کہے ہوئے ہیں، تمہارے باپ داداؤں نے بنائے ہیں. اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری، اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری. تو ایسے شر کو ختم کیا الحمدللہ اور بلکہ حد ہو گئی. آج میرے عزیزو، آج ہمارے ہاں ائمہ اربعہ کانفرنس لوگ کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہم چاروں تو مل جل کے کام کر رہے ہیں، ہمیں کیوں تم لوگ ٹوکتے ہو؟ تم 5ویں ہو تو 5ویں پہ عمل کرو، ہم کو مت چھیڑو، ہم جو کر رہے ہیں کر رہے ہیں. ہم نے کہا بیٹا، اصفہان کے میدان میں لڑائیاں کس نے لڑی تھی؟ ایک دوسرے کو قتل کس نے کیا تھا؟ ہم گئے تھے قتل کرنے. حنفیوں نے شافعیوں کو قتل کیا تھا، شافعیوں نے حنفیوں کو قتل کیا تھا. مشرق کے اندر مقام رہ کر جو لڑائی ہوئی تھی اور خورے جنگ لڑی گئی تھی حنفیت اور شافعیت کی بنیاد پر، کس نے یہ لڑائی لڑی تھی؟ آج تمہاری کتابوں میں امام شافعی کو جاہل اور گنوار تک کہا گیا ہے، کس نے لکھی ہے یہ باتیں؟ آج تمہاری کتابوں میں شافعیوں کو اہل کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے، کس نے کہی ہے یہ باتیں؟
اور پھر کہتے ہو کہ ہم ایک ہیں. ہاں ایک تم ضرور ہو. ایک اس لیے ہو کہ تم سارے کے سارے چور ہو، اور چوروں نے اجتماع کیا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اچھا کہیں گے تاکہ ہمارا یہ کھانا ساز بھرم، ہمارا یہ گھر کا بنایا ہوا مسالہ برقرار رہے، اہل حدیث اس تک نہ پہنچے. لیکن الحمدللہ یہ نبی کی امت اب سمجھ رہی ہے، اب سمجھنے لگی ہے الحمدللہ. اور اب یہ خانہ ساز محل چکناچور ہوتے جا رہے ہیں، غرقاب ہوتے جا رہے ہیں. قرآن و سنت کے طوفانوں نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے. قرآن و سنت کی خوشبوئیں بکھر رہی ہیں اور تقلید کی نجاستیں اور گندگیاں الحمدللہ پاک و صاف ہوتی جا رہی ہیں. اللہ کا فضل ہے اور یہ قیامت تک انشاءاللہ یہ عمل جاری رہے گا انشاءاللہ. اے دنیا کے لوگوں، شامل ہو جاؤ اس قافلے میں. یہی قافلہ نجات جنت کا مستحق ہے، یہی کارواں جنت تک جائے گا. رب ذوالجلال کی قسم ہے، ہم تمہیں تابعین کی طرف، سلف کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں. جن پر امام ابو حنیفہ قائم تھے، امام شافعی تھے، امام مالک تھے. ارے یہ جھوٹے مکار لوگ ہیں جن کی طرف اپنی نسبتیں کر کے ان بیچاروں کو بدنام کر رہے ہیں. اور میں بتاؤں گا، ابھی آ رہا ہوں، میں وہیں پہ آ رہا ہوں. میرے عزیزو، اسلام کے اندر ایک طالب علم بھی جانتا ہے ان کی لڑائیوں کو، اور ان کے بغداد کے اندر جوتیوں میں جو دال بٹتی تھی اور جو مناظرے ہوتے تھے، ہمیں تاریخ کے پردے اٹھائیں تو ان کے مغلوب چہرے ہمیں 434 میں سب نظر آئے. ہاں، اور آج تک یہ لڑ رہے ہیں. آج کسی شافعی کو ہمارے یہاں ہم میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں، کسی شافعی کی مسجد میں کوئی گیا نماز پڑھنے کے لیے؟ بولو کوئی جاتا ہے؟ ان کو تو بیچارہ بھیونڈی میں ہے بہت سارے شباب ہیں، مہاراشٹر میں بہت سارے شباب ہیں، ان کو تو کوئی مسلمان تک نہیں سمجھتا ہے. نہ وہ ان کیا ہے، نہ وہ ان کے، نہ شادی نہ بیاہ ہے. یہی حال آجاتی ہے کہ نہیں؟ یہ کیوں ہے کہ بکواس؟ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں، ہمارے سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، اس تفرقے کو ختم کرو. اور کوئی حنفی شافعی مالکی نہیں، سارے کے سارے اہل الحدیث ہیں، اہل الاسلام ہیں، سارے کے سارے مسلمان. حالانکہ میرے عزیزوں، اور اسلام میں انہی تقلید اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، اس جہالت سے اسلام بھی بری ہے، اہل اسلام بھی بری ہیں. امام ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی اور تمام ائمہ رحمہ اللہ بھی بری ہیں اس جہالت سے اور اس جاہلیت سے. جیسا کہ حافظ محدث ابن عبد البر نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا کہ لا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها بل أكرم الخلق عند الله يتقاهم من أي طائفة كان. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ امت کا امتحان لے اس بات سے کہ تو حنفی ہے کہ تو شافعی ہے، اور اس بیس پر اس سے دوستی اور دشمنی کرے. کسی کے لیے جائز نہیں، کسی کے لیے حلال نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی کہیں کا بھی ہو. وہ مسلمان ہے اس لیے اس سے محبت کی جائے، وہ کافر ہے اس لیے اس سے نفرت کی جائے. لیکن شافعی مالکی کی نسبتوں کی بنا پر امت کو تقسیم کرنا، ان سے شادی بیاہ کو حرام کرنا، ان کی مسجدوں کے اندر نہ جانا، یہ اور امت کو امتحان میں ڈالنا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے. میرے عزیزو، جتنے بھی فرقے بنے، خواہ عقیدے کو لے کر بنے، سیاسی طور پر بنے یا فروعی اور مسلکی، سب کے ساتھ یہ اہل السنہ والجماعت کے سامنے شکست و ریت سے پہلے بھی دو چار ہوتے رہے، اور آج بھی اہل الحدیث اہل السنہ کے سامنے یہ بیچارے شکست و ریت کی منزلیں طے کر رہے ہیں.